لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا جو نصب العین ہے اور اس جماعت کے قائم کرنے کی جو غرض ہے وہ ہے توحید و سنت کی اشاعت کرنا، اور شرک و بدعات کے خلاف عملی جد و جہد کرنا۔ اس محاذ پر ہمارے آباء، ہمارے اساتذہ اور ہمارے اکابرین نے اپنی زندگیاں بتا دی۔ آج ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں شرک و بدعات کی باریک سے باریک رگوں کو کاٹ کے رکھ دیں، مگر سرگودا شہر میں اور سرگودا کے مضافات میں توحید و سنت کے علاوہ ہم نے ختم نبوت کے تحفظ کے میدان میں بھی کام کیا ہے۔ شہر کی مختلف مساجد میں ہم نے ختم نبوت کے عنوان پر دروس قرآن دیے، کانفرنسیں کی۔ اللہ ہماری اس محنت کو
قبول و منظور فرمائے۔ جب سے میں نے خطابت کے میدان میں قدم رکھا، اس دن سے لے کے آج تک ہم نے عظمت صحابہ کا کام بھی کیا۔ تقریراً بھی اور تحریراً بھی۔ ہم نے ان کی عظمتیں بیان کی، ان کے مقام رفیع کو بیان کیے، آج ابتدا ہی میں ایک جملہ عظمت صحابہ پہ کہنا چاہتا ہوں۔ بالکل جذبات سے ہٹ کے، صحابہ اس دھرتی کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کی نگاہیں اٹھتی تھیں تو محمد کے چہرے پر پڑتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کریم کی نظریں اٹھتی تھیں تو ان کے چہروں پہ پڑتی۔ میں ان آنکھوں کو سلام کروں جو محمد کریم کے چہرے کو تکتی رہتی تھیں، یا میں ان چہروں کو سلام کروں جن پہ محمد کی نظریں پڑا کرتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب رسول میں جس ہستی کی عظمت پہ ہم نے سب سے زیادہ کام کیا وہ ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسا کام کیا کہ دوسری جماعتوں کے علماء اور دوسری جماعتوں کے خطیب یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ دفاع معاویہ میں جو کام بندیالوی نے کیا ہے ہم اسے نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے بڑی مخالفتیں بھی مول نہیں، مقتدی بھی ٹوٹے، چندے بھی کم ہوئے، لیکن سن 1980 میں یا 81 میں معاویہ کانفرنس کروائی گئی تو مجھے سرگودا سے ضلع بدر ہونا پڑا، مجھے سرگودا سے نکال دیا گیا۔ میرے اپنے ساتھی
وہ بھی کہتے تھے اس نام سے کانفرنس کروانے کی کیا ضرورت ہے، خلافت راشدہ نام رکھ لو۔ معاویہ کانفرنس ضرور رکھنا ہے نام۔ اپنے لوگوں نے بھی حوصلے توڑے، اپنے لوگ جب حوصلے توڑتے ہیں تو بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم ڈٹے رہے۔ کوئی یہاں معاویہ کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور ہر طرف آج معاویہ معاویہ ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، بہرابر پہ چھا گیا، بہرابر پہ چھا گیا۔ ہم حضرت معاویہ کی ہم معاویہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے، کیوں ہمیں ان سے پیار ہے، کوئی رشتہ داری ہے ہماری ان سے نہیں، صرف ایک نسبت ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ معاویہ کے بارے میں کوئی فضیلت والی حدیث نہیں، تمہارے دل میں بغض معاویہ ہے نا، اس بغض کو ظاہر کرتے ہو کہ فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ میں نے ایک منٹ کے لیے مانا کہ وہ کاتب وحی بھی نہیں، میں نے ایک منٹ کے لیے تسلیم کیا کہ وہ پہلے بحری بیڑے کا موجد بھی نہیں، میں نے ایک منٹ کے لیے مانا کہ وہ پہلے بحری لشکر کا سالار بھی نہیں، میں نے ایک منٹ کے لیے مانا کہ میرے آقا نے جھولی پھیلا کے ان کے لیے دعائیں نہیں کیں۔ تیری ساری باتیں میں نے مان لی، لیکن تو بھی ماننا کہ معاویہ کی عظمت کے لیے صرف ایک فضیلت کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے صلی اللہ۔ میرے مخاطب پرائے نہیں ہیں، اپنے ہیں۔ وہ تو حضرت ابو بکر کو مومن نہیں مانتے، امریکہ میں وہ بیٹھا ہوا اللہ یاری اور وہ چیلنج کرتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، اندازہ لگائیں آپ، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ خطرہ جو محسوس ہو رہا ہے نا، وہ دیوبند میں سے بھی کچھ لوگ ہیں، بریلی میں سے بھی کچھ لوگ ہیں، اہل حدیث میں سے بھی کچھ لوگ، جن کے دل میں بغض معاویہ ہے اور وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کی غلطیاں گنواتے رہتے ہیں۔ میں صرف ان سے مخاطب، جو حضرت ابو بکر کو مومن نہیں مانتا، اگر وہ معاویہ کو صحابی نہ مانے تو گلہ کس کا؟ جو حضرت عائشہ جیسی خاتون کا احترام نہیں کرتا جسے جبریل سلام کرتا ہے، وہ معاویہ پہ تبرہ کرے، قصور کس کا؟ جو اس ہستی کا حیا نہیں کرتا جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، وہ معاویہ پہ بولے تو تعجب کس کا؟ اس طبقے پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے،
اب جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، اپنے لوگوں کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں، بنو امیہ کے بارے میں، حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اپنے لوگوں کے، نوجوانوں کے، پڑھے لکھے لوگوں کے وہ حوالے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہوں، اور جو نوجوان ان سے متاثر ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں جس طرح تم کہتے ہو، معاویہ کی عظمت کے لیے ایک ہی فضیلت کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ یا تو انکار کرو ان کے صحابی ہونے کا، ہمت کرو، ہمت نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ صحابی نہیں، کہتے ہیں صحابی تو ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کام تو غلط کیا نا، اور یہ کام تو غلط کیا نا، یہ کام تو غلط کیا نا۔ اور کبھی کبھی طنزیہ لہجے میں کہا جاتا ہے توہاڈا ماموں، ہاں وہ مومنوں کا ہی ماموں ہے، خال المومنین ہے۔ اس طرح کے طنزیہ جملے کہنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا تو انکار کرو نا کہ وہ صحابی نہیں، تم انکار کر کے دیکھو، میں ایسی ہستی سے ان کا صحابی ہونا ثابت کر دوں گا جو میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، صحابی رسول ہے، مفسر قرآن ہے، تہجد کے ٹائم جس کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی تھی، مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما، میں اس حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کر دوں گا کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی۔ یا تو اس کے صحابی ہونے کا انکار کرو کہ وہ صحابی نہیں، اور تم میں جرت نہیں ہے، تم انکار نہیں کرو گے، نہیں کر سکتے ہو تم انکار، ہے وہ صحابی، اور امام بخاری نے اسے امیر المومنین لکھا ہے، تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اگر وہ صحابی ہے اور یقیناً ہے، تو پھر صحابہ کے بعد آنے والی پوری امت، صرف آج کے اسکالر نہیں، یہ جو محقق ہیں نا، آج کے یہ محقق نہیں، بعد میں آنے والی پوری امت، ان میں تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان میں تبع تابعین ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا، ان میں ائمہ مجتہدین ہیں، ان میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، عینی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، یہ سارے اولیاء اللہ، سارے مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے معاویہ کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اس لیے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے، زور سے بولو، زور سے بولو، صاحب اس کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ خود میرے نبی نے کہا من رآنی اور رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے صحابہ کی، لیکن میرے نبی نے اس عظمت کو اور اجاگر کیا، فرمایا اور رآ من رآنی،
جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، اور را من رانی، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، کسی صحابی کو دیکھا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ بندیالوی اس کو خطیبانہ رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ حالانکہ دونوں چہروں میں بڑا فرق ہے، کہاں میرے نبی کا چہرہ اور کہاں بلال کا چہرہ۔ میرے نبی کا چہرہ وہ ہے جسے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ میرے نبی کا چہرہ وہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس نے میرے چہرے پر انوار کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا، یا تو انکار کرو کہ وہ صحابی نہیں، یہ کیا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے توہین کرتے ہو، اس کی فضیلت میں حدیث کوئی نہیں جی، وہ کاتب وحی کوئی نہیں جی، ان کی خدمات اسلام کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ صحابی ہے تو پھر ان کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی۔ تم کیا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں۔ دیہات سے ایک بندہ آیا تھا اور اس نے پوچھا آپ کی دعوت کیا ہے؟ میرے نبی نے دعوت پیش کی، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ اس نے کہا میں واپس جاتا ہوں اپنے گاؤں۔ کوئی نماز اس نے نہیں پڑھی، وقت ہی نہیں ملا، رمضان نہیں آیا، کوئی روزہ نہیں رکھا، بیت اللہ کا حج نہیں کیا، اس وقت تک فرض بھی نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کی۔ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ ابھی تک اس نے پورے گھر کا سامان لا کے نبوت کے قدموں میں نہیں رکھا۔ ابھی تک اس نے غزوہ تبوک کے مجاہدین کے تیسرے حصے کے خرچہ اپنے ذمے لینے کا وعدہ نہیں کیا۔ ابھی تک تو اس نے میرے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ذکر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، وقت ہی نہیں ملا۔ جانے لگا، میرے نبی نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہا کاش آپ عربی جانتے ہوتے۔ وہ جو جملے میرے نبی نے کہے تھے ترجمہ تو کروں گا لیکن لطف نہیں رہے گا۔ میرے نبی نے کہا من سرہ، کچھ لفظ سمجھ آ جائیں تو اس پہ سبحان اللہ کہہ دینا۔ من سرہ ان ینظر رجلا من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، وہ جا رہا تھا، فلینظر الی ھذا، تم میں سے جو آدمی جنت کے آدمی کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ جا رہا ہے۔ ابھی تک تو اس کے پلے عمل بھی کوئی نہیں تھا، ایک ہی عمل تھا، ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا تھا۔ ہم جب حضرت معاویہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ دشمنان علی ہیں، ان کے دل میں حضرت علی کا بغض ہے۔ ہم تعریف کرتے ہیں حضرت معاویہ کی، اور پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ معاویہ کو حضرت علی سے اونچا سمجھتے ہیں جی، بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ معاویہ کو حضرت علی کے برابر مانتے ہیں شان میں۔ کئی لوگ تو ویسے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بندیالوی یزید کو حسین سے بہتر سمجھتے ہیں، کہتے رہتے ہیں لوگ، پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ ان کا تعلق یزید سے، اور یہ یزید کو حضرت حسین سے بھی بلند کرتے۔ انا للہ، میں نے کئی مرتبہ کہا
بار بار کہا. آج پھر میری تقریر یوٹیوب پہ فیس بک پہ چڑھے گی. یہ پوری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. حضرت حسین صحابی ہیں. کیا ہیں؟ ان کے مقام کو کوئی کیسے پہنچے؟ ان کے مقام کو امام اعظم امام ابو حنیفہ نہیں پہنچ سکتے. کوئی تابعین میں سے کوئی تابعی نہیں پہنچ سکتا. پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ حضرت علی کے گستاخ ہیں, یہ حضرت علی کے بے ادب ہیں, یہ حضرت علی کو نہیں مانتے. پھر ہمارے نیچے کمنٹ کریں گے لعنت بر دشمنان علی. اور یہ کمنٹ کرنے والے کون ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول کوئی نہیں؟ سنت رسول کوئی نہیں, نماز کوئی نہیں, قرآن کی تلاوت کوئی نہیں, ہاتھ میں تسبیح کوئی نہیں, ذکر اذکار کوئی نہیں. ہم علی والے ہیں اور تم دشمنان علی ہو. بچو تھوڑی دیر صبر کرو, قیامت دا میدان لگنا انشاءاللہ. وہاں حضرت سیدنا حسین بھی ہوں گے, وہاں حضرت سیدنا حسن بھی ہوں گے, وہاں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب بھی ہوں گے, وہاں ہم بھی ہوں گے, وہاں تم بھی ہوگے. وہاں پتہ چلے گا حضرت علی کس کو اپنے گلے لگاتے ہیں. سنت رسول کا تو تم مذاق بناتے ہو. تمہارے کسی عالم کے چہرے پہ سنت رسول نہیں, تم حضرت علی والے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی گھنی اور بڑی داڑھی تھی کہ پورے سینے کو ڈھانپ لیتی تھی, پورے سینے کو ڈھانپتی تھی. وہ قرآن کے حافظ تھے, وہ نمازی تھے. انشاءاللہ اب بھی ہمارا تعلق حضرت علی سے ہے, قیامت کے دن بھی ہمارا ہی تعلق ہونا ہے حضرت علی سے. وہاں ساری باتیں کھلیں گی انشاءاللہ. آنا ہے نا ایک وقت, فیصلے کا دن تو آنا ہے کہ یہ حضرت علی کے دشمن ہیں, حضرت علی کے گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, اور یہ حضرت علی کے برابر مانتے ہیں معاویہ کو, یا حضرت معاویہ کو حضرت علی سے اوپر مانتے ہیں. نہیں ہو لوگو, حضرت علی کے گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, اور حضرت معاویہ کو ان کے برابر مانتے ہیں یا ان سے بہتر مانتے ہیں. واللہ اہل سنت میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے نا, وہ حضرت معاویہ سے کہیں بلند ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں ہیں, جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا, سبقت کی تھی. کہاں 19 سال کے بعد ایمان لانے والا, اور کہاں پہلے دن کلمہ پڑھنے والا. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ منفی پروپیگنڈا صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ ہمارے نزدیک نہ آئیں, لوگ ہماری بات نہ سنیں, لوگ کہیں حضرت علی کے دشمن ہیں, توبہ توبہ انہاں دے نیڑے نہیں جانا. وہ ہماری محفل میں آتے, جس طرح آج میں کہہ رہا ہوں, وہ ہم سے سنتے. حضرت علی بہت اونچی ہیں, حضرت معاویہ کی نسبت حضرت علی بہت عظیم ہے, بہت اعلیٰ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظمت ایسی ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں. سنو, ایک وہابی اور ایک سنی کا عقیدہ نہ حضرت ابو بکر کو حاصل ہے, نہ حضرت عمر کو حاصل ہے, نہ حضرت عثمان کو حاصل ہے, نہ حضرت طلحہ کو حاصل ہے, نہ حضرت زبیر کو حاصل ہے, نہ سیدنا کسی کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں جو حضرت علی کو حاصل ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. انہیں کس نے پالا تھا؟ پھر بتاؤ میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی, میرے نبی نے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے, میرے نبی نے انہیں علم کے کیسے سبق دیے ہوں گے. پھر حضرت علی
بچوں میں پہلا مومن ہے. پھر وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سوئے. بہادر علی ہے, شجاع علی ہے, نڈر علی ہے, بے باک علی ہے. اس رات اس بستر پہ سونا آسان تھا؟ اس بستر والے کو تو لوگوں نے قتل کرنا تھا. اس بستر والے کو تو لوگوں نے قتل کرنا تھا. یہ جا رہے ہیں اسی بستر پہ اپنے چچا زاد بھائی کو سلا رہے ہیں. آسان تھا اس بستر پہ سونا؟ اور پھر حیدر کرار صرف لیٹا نہیں, چادر تان کے سو گیا ہے. تیری بہادری اور شجاعت. دلیری بستر رسول پہ سوئے. شاید بیان کیا ہے عزیزم مسعود صاحب نے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, یہی جو تلواریں لے کے کھڑے ہیں. صبح ان کی امانتیں سپرد کر کے تم بھی آ جانا. یا رسول اللہ آپ کہاں؟ فرمایا میں رب کی امانت ہوں. سمجھ دے گیا ہوگی نہیں سمجھ, کبھی کبھی اشارے سمجھو تو بڑی بات ہے. میں رب کی امانت ہوں. لوگوں کی امانت تیرے سپرد اور رب کی امانت ابو بکر کے سپرد ہو رہی ہے. میں ابو بکر کے گھر جا رہا ہوں, انہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. حضرت علی نے جواب میں کہا یا رسول اللہ انج نہ کرو, او تہاڈا دشمن ہے. روکا نا, منع کیا نا کہ رک جاؤ. حضرت علی بہت اونچی ہیں, حضرت علی بہت اعلیٰ ہیں, حضرت علی بہت برتر ہیں, بالا قدر ہیں. ان کے بارے میں بڑے فضائل ہیں, بڑے مناقب ہیں. میرے نبی نے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے. ایک روایت میں ہے تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی. لوگوں نے ان کے لیے موضوع روایتیں گھڑی. 3 لاکھ حدیثیں حضرت علی اور خاندان علی کی فضائل میں گھڑی گئی ہیں. کتنی؟ زور سے بولو. یہ جو آج اہل سنت کے ممبروں پہ بیان ہوتی ہیں نا, اٹھاؤ, ملا علی قاری نے لکھا 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان علی کے فضائل میں. اس کے مقابلے میں اہل سنت نے بھی گھڑی. میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں, ان کی ضد میں آ کے انہوں نے بھی گھڑ لی. لیکن اللہ رحمتیں نازل کرے اسماء رجال کے علماء پر. انہوں نے راویوں کو پرکھنے کے لیے کتابیں لکھ دیں. ہر راوی کو پرکھو, یہ کیسا آدمی تھا, جھوٹا تو نہیں تھا, حافظہ تو کمزور نہیں تھا, درمیان میں اپنے استاد کو گرا تو نہیں رہا اس لیے کہ اس کا استاد کمزور آدمی ہے, یہ سیدھا دادے استاد تے نہیں ٹر گیا. اس کی پرکھ ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں, مناقب میں میرے نبی کے بڑے ارشادات ہیں. خود حضرت علی, یار حضرت معاویہ کو کیوں متون کیا جاتا ہے؟ یہ جو ہمارے عام نوجوان اور سنی لوگ, اہل سنت لوگ اپنے دل میں حضرت معاویہ کے بارے میں تھوڑی سی خفگی رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے. جنگ صفین لڑی انہوں نے, اور جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے اس لیے یہ متون ٹھہرے کہ وہ حیدر کرار کے مقابلے میں کیوں آئے. لیکن اگر انصاف دی ماں مار نہیں نہ گئی تو بندیالوی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ حضرت معاویہ سے پہلے ایک خاتون بھی حضرت علی کے مقابلے میں آئی تھی. کون تھی وہ؟ او پاسا ذرا اچا, ادھے سنیاں دا پانی نہیں چڑھدا. اہل سنت ہے نا یہ سارے, ادھے پانی نہیں چڑھدا, تے معاویہ والا پاسا ذرا. حضرت شعیب کی قوم کی طرح اے لین دے وٹے ہور تے دین دے وٹے ہور کیوں؟
جو کام حضرت عائشہ کریں اس پر تم تنقید نہیں کرتے ہو، وہی کام معاویہ کریں بوچھاڑ کر دیتے ہو۔ لیکن میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ خود سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ کے بعد جب صلح ہو گئی، اس نقطے پہ صلح ہو گئی، جو علاقے آپ کے پاس ہیں اس کے آپ امیر المومنین، جو علاقے میرے پاس ہیں اس کا میں امیر المومنین، اس نقطے پر دونوں بھائیوں کے درمیان کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی۔ اس صلح کے بعد کچھ لوگوں نے اہل شام کو اور سیدنا معاویہ کو جب متون کیا تو حیدر کرار نے اپنے گورنروں کے نام ایک مکتوب لکھا، نہج البلاغت میں ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغت۔ اس میں حضرت علی کے خط، حضرت علی کے خطبے، کہتے ہیں کہ ان کی کتاب جو سب سے معتبر ہے اصول کافی، لیکن اگلے دن اللہ یاری نے کہا کہ نہیں، ہماری سب سے معتبر کتاب نہج البلاغت ہے، جس میں حضرت علی کے خط ہیں، حضرت علی کے خطبے ہیں۔ یہ خط جو میں پڑھنے لگا ہوں نا، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ کوئی حوالہ دیکھنا چاہے آ جائے، ہمارے پاس نہج البلاغت موجود ہے۔ نہج البلاغہ کتاب بھی تمہاری ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، کیا کہا؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ۔ ہماری اور اہل شام کی جنگ ہوئی، یعنی میری اور معاویہ کی جنگ ہوئی، آپس میں فوجیں آمنے سامنے آئیں، لیکن ظاہر بات ہے ان ربنا واحد۔ ترجمہ کرو، ترجمہ کرو، وان نبینا واحد وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج تم حضرت معاویہ کو متون کرتے ہو صرف اس وجہ سے، وہ خود حیدر کرار کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربنا واحد، میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے۔ ان نبینا واحد، میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے۔ ان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، میری اور معاویہ کی دعوت فی الاسلام ایک ہے۔ لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا۔ واہ حیدر کرار، کیسی سند دے گیا ہے معاویہ کو، کیسی سند دے۔ اس کے بعد معاویہ کو تم جیسے لال بجھکڑوں سے سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاویہ کو حیدر کرار سند دے رہا ہے، لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا۔ اللہ پر ایمان لانے میں اور نبی اکرم کی تصدیق کرنے میں معاویہ سے زیادہ نہیں، معاویہ مجھ سے زیادہ نہیں۔ اپنے جیسا اپنے جیسا مومن مانا یا نہیں مانا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم معاویہ سے بڑھ کے نہیں، ایمان کے معاملے میں ہم معاویہ سے بڑھ، درجے کی بات نہیں ہے۔ ایمان اور نبی پاک کی تصدیق کرنا، کلمہ پڑھنا، اس میں ہم معاویہ سے بڑھ کر نہیں اور معاویہ ہم سے بڑھ کر نہیں۔ ہمارا اختلاف ہوا تھا قصاص عثمان کے بارے میں، وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ، اور ہم اس سے بری، ہمارا حضرت عثمان کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں، ہم اس سے بری۔ تو حضرت علی نے جب سند دے دی، اپنے جیسا مومن مان لیا، اس کے بعد
اس جنگ کو بنیاد بنا کے تنقید کرنے کی کوئی رہ گئی وجہ؟ اس کو بنیاد بنا کے تنقید کرتے ہو؟ عام میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دو بندے جب لڑتے ہیں تو ایک حق پر ہوتا ہے، ایک باطل پہ ہوتا ہے، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی عقلی سی بات ہے۔ بندہ کہتا ہے ہاں یار، جب دو بندے جھگڑتے ہیں تو ایک حق پہ ہوتا ہے، ایک ناحق ہوتا ہے۔ میں نے کہا دو بندے آپس میں جھگڑ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اطلاع ملی کہ تیری قوم بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئی۔ یہ اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے تھے، بھئی قوم دا خیال کریں، ایک دائیں پھسل نہ جان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے، یجرہ الیہ، اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ سر کے خدا دی قسم ہے، حضرت موسیٰ کے علاوہ کوئی بندہ یہ کام کرتا تو ایمان سے بھی جاتا رہتا۔ حضرت ہارون کون ہے؟ نبی ہیں، حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، 3 سال بڑے ہیں عمر میں، نبی کی داڑھی پکڑی ہوئی ہے، بڑے بھائی کی داڑھی پکڑی ہوئی ہے، کھینچ رہے ہیں اسے اپنی طرف۔ حضرت ہارون کہتے یبن ام، او میرے ماں جائے، لوگوں خوش نہ کر، میرا کوئی قصور ہو تو ان غلط فہمی ہوئی۔ اے غلط فہمی دا لفظ ذرا ذہن چ رکھنا، آپ کو کیا ہو گئی ہے؟ غلط فہمی، کہ کوئی میں نے نرمی کی ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید کوئی میرا قصور ہے، میرا قصور نہیں۔ بولو، حضرت موسیٰ اور ہارون آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اس نے سر کے بال پکڑے ہیں، داڑھی کے بال پکڑے ہیں، ان میں حق پہ کون تھا اور ناحق کون تھا؟ نہیں، دو بندے جب لڑتے ہیں تو ایک حق پہ نہیں ہوتا، ایک حق پہ ہوتا ہے نا۔ جب دو بندے جھگڑتے ہیں تو ایک حق پہ ہوتا ہے۔ کرو فیصلہ، فیصلہ یہ کریں گے دونوں صحیح ہیں۔ حضرت موسیٰ کو غلط فہمی ہوئی، غلط فہمی کہ شاید ہارون نے سستی کی، دونوں صحیح ہیں۔ شرارت ان بچھڑا پوجنے والوں کی تھی۔ ذمہ دار کون ہے اس لڑائی کے؟ بولو تو صحیح یار، وہ بچھڑا پوجنے والے، انہوں نے غلط فہمیاں پھیلائیں، وہ قصوروار ہیں۔ ہم ان دونوں کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ بندیالوی کا اگلا جملہ، کتنے ذوق والے لوگ اپنے ذوق کا اظہار کریں گے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو بھی اس امت کا ہارون قرار دیا تھا۔ انت منی، تو میرے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی۔ اسے تشبیہ دی، وہاں ہارون کا قصور تھا؟ بولو بولو، حضرت موسیٰ کا قصور تھا؟ کیا تھا؟ غلط فہمی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی۔ اور جب یہ دونوں آپس میں مقابل آئے نا تو حضرت معاویہ کو غلط فہمی ہو گئی۔ اس غلط فہمی کی بنا پر وہ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ جب غلط فہمی دور ہو گئی، دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، اس میں نہ ہم حضرت ہارون کو غلط کہہ سکتے ہیں نہ حضرت موسیٰ کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ قصور بچھڑے پوجنے والوں کا تھا، اور ان کے لڑانے میں ہم نہ حضرت معاویہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں نہ حضرت علی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ یہ قصور انہی یہودی نسل کا تھا، وہ یہودی نسل تھی۔ علی معاویہ، علی معاویہ۔ قصور نہ ان کا ہے، قصور نہ ان کا ہے،
ان دونوں نبیوں میں بھی قصور کسی کا نہیں، ان میں بھی قصور کسی کا نہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا، ہم دونوں کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں جو لوگ قیدی بن کے آئے، حضرت معاویہ کے لشکر کے جو لوگ قیدی بن کے آئے، مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدیوں میں سے کوئی شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، تو حضرت علی نے اسے غسل دلوایا، کفن پہنائے، خود نماز جنازہ پڑھائی۔ باغیوں کے نماز جنازہ پڑھایا جاتا، باغیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، ان کو غسل، کفن، دفن، جنازے کا اہتمام ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں امشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ قال لا، حیدر کرار نے فرمایا نہیں۔ پوچھنے والے نے کہا منافقون ہم، کیا یہ منافق ہیں؟ قال لا، حضرت علی نے فرمایا لا، نہیں۔ اگلا جملہ میں ترجمہ نہ کروں، وہ جو حضرت علی کی زبان مقدس سے نکلا، عربی بڑی آسان ہے، آسان سی زبان ہے، اگر وہ مشرک نہیں، منافق نہیں، تو پھر وہ کون ہے؟ حیدر کرار نے کہا ہم اخواننا۔ اب لگاؤ نا علی معاویہ بھائی بھائی، ہم اخواننا، وہ کون ہے؟ ہمارے بھائی۔ حضرت علی سلو کرتے، حضرت علی انہیں اپنا بھائی کہتے، حضرت علی ان کے مقتول، ان کے جنازے پڑھاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین، جو لوگ ان کی طرف سے قتل ہوئے اور جو لوگ آپ کی طرف سے قتل ہوئے، ان کا حکم کیا ہے؟ پھر ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ بعد میں کروں گا، لیکن اس میں لذت نہیں رہے گی۔ عربی عبارت آپ سمجھ جائیں، اس کا لطف ہے جو حضرت علی کی زبان مقدس سے نکلا۔ ان کے لشکر کے جو لوگ مارے گئے، آپ کے لشکر کے جو لوگ قتل ہوئے، ان کا حکم کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتول بھی۔ یہ حیدر کرار کے فیصلے، آپ کے ہاتھ، آپ کو حضرت علی سے زیادہ محبت ہے؟ بڑی محبت علی میں آ کے معاویہ پہ تنقید کرتے ہو، محبت علی کا لبادہ اوڑھ کے معاویہ پہ تنقید کرتے ہو؟ تمہیں حضرت علی سے زیادہ محبت ہے یا حیدر کرار کے دونوں فرزند حسنین کریمین کو محبت تھی؟ انہیں اپنے بابا سے زیادہ محبت تھی، انہوں نے وہ منظر بھی دیکھا، تسے تو منظر بھی نہیں دیکھا، انہوں نے وہ جنگ دیکھی، لڑائی دیکھی، وہ ساری پریشانیاں اٹھائیں انہوں نے، وہ اپنے بابا کے ساتھ تھے۔ بیٹے ہیں وہ حیدر کرار کے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ملنے کے 6 مہینے بعد خلافت ہینڈ اوور کر دی، کس کو؟ شکر ہے اس ویلے تسی کو نہیں سو، یہ تنقید کرنے والے، یہ جو پٹاریاں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، تم ہوتے تو تم حضرت حسن کو کہتے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو؟ یہ کل تک آپ کے بابا سے لڑتا رہا، یہ باغی گروہ ہے، تو منع کرتے۔ حضرت حسن کو بھی منع کیا گیا، جنہوں نے منع کیا نا وہ تواڈے آبا سن،
तुम्हारे ही बाप दादा थे वो जिन्होंने हजरत हसन से कहा क्या कर रहे हो, या मुजिल्लल मोमिनीन, तू अमीरुल मोमिनीन नहीं है, तू मुजिल्लुल मोमिनीन है, तूने मोमिनों को जलील कर दिया है। खैमे पे हमला किया, उनके नीचे से मुसल्ला खींचा, खंजर मारे, जख्मी किया। और हजरत हसन ने कहा मुआविया से सुलह करना मेरे लिए बेहतर है मिनत दुनिया। और एक रिवायत में आया मुआविया से सुलह करना मेरे लिए बेहतर है उन लोगों से जो अपने आप को मेरा शिया कहते हैं, उनसे बेहतर है कि मैंने मुआविया से क्या कर ली, सुलह कर ली। दोनों आए कोई दुनिया का आदमी और इसको झुठलाए, झूठी वाकयात और रिवायात की बुनियाद पर मतून करते रहते हो सहाबा को। आए कोई आदमी और झुठलाए, क्या हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुआविया के आगे खिलाफत हैंड ओवर नहीं की, बोलो नहीं दी, उनके हाथ पर बैत नहीं की, सुलह नहीं की, तो मानो या ना मानो, कायनात के ताजदार ने कहा था इन नबनी हाजा सैयदुन, ये हसन मेरा बेटा सरदार बेटा है। लाल्लाह अयुस्लिया बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह मेरे इस बेटे के जरिए मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाए। किसने पेशन गोई की थी? तुम आज मानते ही नहीं हो इसको, नबी की पेशन गोई को झुठलाना चाहते हो। तुम असल में नबी से बुग़्ज़ रखने वाले लोग। तुम मुआविया से इसलिए बुग़्ज़ रखते हो कि तुम्हें आमना के लाल से बुग़्ज़ है। मेरे नबी की पेशन गोई कहां जाएगी? मेरा ये बेटा मुसलमानों की दो अजीम जमा, और पढ़े लिखे लोगों तलबा, फियतैन अज़ीमतैन, फियतैन अज़ीमतैन। अब इसको एक फिरके में, एक लश्कर को मैं बोलूं, फियतुन अज़ीमतुन, फियतुन अज़ीमतुन, कौन कह रहा है? किधर सुते बैठे हो कि नशा की तो है नहीं, जाग रहे हो तो को बोलो। मानते ही समझ आई, मैं सारी तकरीर की थी तो समझ ही को नहीं है। मेरे नबी ने क्या कहा? फ़ियतैन, दो जमातें, इसको अलग कर लो, फ़ियतुन अज़ीमतुन, फ़ियतुन अज़ीमतुन। कौन कह रहा है? कौन कौन? जोर से बोलो, जोर से जरा मुझे आवाज आए। मेरा नबी मुआविया के लश्कर को क्या कह रहा है? फ़ियतुन अज़ीमतुन। तुम उसे बागी गिरोह करार देते हो, तुम उसे बागी गिरोह करार देते हो। हदीस अम्मार के रंग में कि अम्मार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, तू उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। इन्ना लिल्लाहि, मुआविया जहन्नम की तरफ बुलाता था, अमर इब्न लास जहन्नम की तरफ बुलाते थे, मुगीरा बिन शोबा जहन्नम की तरफ बुलाते थे। शर्म करो, कोई सहाबी जहन्नम की तरफ बुला सकता है? मेरे नबी ने क्या कहा? बैन फ़ियतैन, मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। फ़ियतुन अज़ीमतुन, बोलो तो सही यार, बोलो यार। मैं आप बिल्कुल तकरीर एंड पे ला रहा हूं और आखिर में एक जुमला मैं कहना चाहता हूं। मैं तकरीर जौबन पे ख़त्म करना चाहता हूं, जौबन पे ख़त्म करना चाहता हूं। जुमला पसंद आ जाए तो कहना बंदयालवी अच्छा जुमला कहेगी। दुश्मनों के घरों में सफ़े मातम बिछेगी। मेरा ये जुमला अंगारे की तरह जाके लगेगा, मेरा ये जुमला अंगारे की तरह जाके लगेगा। दोनों भाइयों ने सुलह की, अपने नाना की पेशन गोई, बोलो बोलो जोर से बोलो, नाना की पेशन गोई पूरी की, सुलह भी की, बैत भी की, सुलह भी की, बैत भी की।
بندیالوی کہتا ہے وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا، وہ امیر کتنا اونچا ہوگا جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا حسن ہوگا۔ حسنین کریمین نے انہیں اپنا امام مانا، امیر مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس وقت بیعت ہوئی صحابہ کے 3 طبقے تھے، کتنے؟ ایک حضرت معاویہ کا گروہ، ایک حیدر کرار کا گروہ، تیسرا گروہ غیر جانبدار، نہ ہم ادھر ہیں نہ ہم ادھر ہیں، گھر بیٹھے ہیں، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ 3 گروہ تھے۔ جب حسنین کریمین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، صحابہ کے 3 گروہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، 3 گروہوں نے بیعت کی۔ پھر معاویہ نے سب صحابہ نے بیعت کی، سب تابعین نے بیعت کی، کوئی ایک بندہ دکھا جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا، دکھا۔ حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا کہ میرے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح محترم ہیں جس طرح صدیق اکبر محترم ہے، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ پہ کن کن صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی، جانتے ہیں لوگ کن کن صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی۔ اور معاویہ کے ہاتھ پر پوری مملکت 54 صوبے تھے، 54 صوبوں کا حکمران ہے، سب بیعت کرتے ہیں، سب بیعت کرتے ہیں۔ کسی پھر معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑائیاں جھگڑے، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی، فتوحات رک گئیں، یہی یہودی چاہتے تھے۔ پھر معاویہ نے یہودیوں کے سینے پہ مونگ دلے، پھر معاویہ نے لشکر روانہ کیے، متحد ہوئی جماعتیں، مسلمان مومن صحابہ، پھر جھنڈے گاڑے گئے، یہودیوں کو پیٹا گیا۔ آج تک ان کی نسل وہ درد محسوس کر رہی ہے، وہی درد ہے جو معاویہ نے مارا تھا یہودیوں کو، ان کے علاقے فتح کیے تھے معاویہ نے۔ ایک واقعہ بہت آپ سنتے رہتے ہیں خطیبوں سے، صحابہ کا لشکر جا رہا ہے جنگل کے کنارے، انہوں نے فوجی چھاونی بنانی چاہیے، جو قریب کے گاؤں والے تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہاں چھاونی بنا رہے ہو؟ یہ جو جنگل ہے اس میں شیر ہیں، درندے ہیں، چیتے ہیں، تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے، یہاں چھاونی بنا رہے ہو؟ لشکر کا سالار جنگل کے کنارے آیا، اس نے کہا او شیرو، او چیتو، او ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ دنیا نے دیکھا، شیر نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے، چیتے نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے، جنگل سے نکلتے ہوئے بزبان حال کہنے لگے تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، جاؤ تاریخ اٹھاؤ۔ یہ واقعہ جب پیش آیا، حکومت کس کی تھی؟ دور خلافت کس کا تھا؟ معاویہ کا۔ انہیں تائید رب کی حاصل تھی نا، حاصل تھی تائید رب کی۔